میرے مقالے کا عنوان ہے شاہ سراج اور تذکرہ اولیاء دولت آباد۔ ہے ازل سے یوں تو جاری شب روز کا تسلسل، اس شب روز کے تسلسل میں بے شمار عروج و زوال کی داستانیں پنہاں ہیں۔ دولت آباد میں بہمنی سلطنت، کچھ عرصے بعد اس کے پائے تخت کی تبدیلی، سلطنت بہمنیہ کا زوال اور اس کے نتیجے میں سیاسی، سماجی و جغرافیائی حالات کے تحت نئی 5 سلطنتوں کا قیام، مغلوں کی دکن آمد، مذکورہ 5 سلطنتوں کی تباہی، دکن میں مغلوں کا استحکام، غرض بہمنی سلطنت کے قیام سے لے کر دکن میں مغلوں کے استحکام تک یہ 250 سالہ تاریخ اپنے اندر عروج و زوال کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن، علم و ادب کے کئی روشن باب لیے ہوئے ہیں۔ عہد مغلیہ میں اس سرزمین کو پائے تخت بننے کا شرف حاصل رہا۔ اس شہر کو شائستگی، علم و ادب تو ورثے میں ملا تھا، اس شہر کو شائستگی، علم و ادب تو ورثے میں ملا ہی تھا۔ مغلوں کی تہذیب و تزئین کے بعد اس شہر کے علم و فن، شعر و سخن کا شہرا اس قدر رہا کہ لوگ اسے دکن کا اصفہان کہنے لگے۔ اسی عہد میں اس سرزمین کو مزید انفرادیت بخشنے والی باکمال شخصیتوں میں ولی اورنگ آبادی اور سراج الدین حسینی، وہ سراج جس کی آواز خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ دکن سے اٹھنے والی اس آواز نے بگولے کی طرح عالم علم و ادب کو اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ سراج 2 حیثیتوں سے ہم سے متعارف ہیں۔ ایک حیثیت اس سراج کی جو خاموش طبع، دنیاوی جاہ و مرتبے سے نفرت کرنے والا، صوفی اور تارک الدنیا، اور دوسری حیثیت جو سیمینار کا عنوان ہے غزل کا زندہ حوالہ شاہ سراج اورنگ آبادی۔ اس کا تغزل ملاحظہ ہو، اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا، البتہ سر آنکھوں سے کروں گا اسے منظور، جو عشق کا ہادی مجھے ارشاد کرے گا۔ منتظمین سیمینار کے ایما پر جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنی ہے وہ ہے شاہ سراج اور تذکرہ اولیاء دولت آباد۔ جہاں تک تذکروں کا سوال ہے، وہ ہمارے ادب میں تنقید کی بنیاد اور تنقیدی شعور کے غماز ہیں۔ یہ بڑی حد تک اپنے عہد، ماحول اور ادبی فضا سے نہ صرف ہمیں روشناس کرواتے ہیں بلکہ مذاق ادب کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ تذکروں میں سراج کی جو شخصیت بنتی ہے وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ، ایک صوفی، ایک ولی کی حیثیت سے ہم سراج سے متعارف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین دکن میں اولیاء اللہ کے جتنے تذکرے لکھے گئے ہیں تقریباً سب میں سراج کا ذکر موجود ہے۔ گو شاعر کی حیثیت سے تب بھی ان کا مقام رہا، لیکن ان کو ترجیح باحیثیت صوفی ہی ملی، اور خود سراج نے بھی اپنی شعری حیثیت کو ہمیشہ ناپائیدار سمجھا۔ کہتے ہیں شاید کہ بعد مرگ کریں یاد خاص و عام، مشہور نہیں سراج کا شیریں سخن ہنوز۔ شعرائے اردو کے تذکروں میں سراج کا ذکر انفرادیت سے ملتا ہے، لیکن اولیاء اکرام کے تذکروں میں بھی وہ خصوصی جگہ پاتے ہیں۔ تذکرہ اولیاء دولت آباد، جس کی نشاندہی پروفیسر عبدالقادر سروری، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن نے کلیات سراج کے مقدمے، سراج کی حیات، تصنیفات اور شاعری میں کی ہے، رقم تراز ہیں۔ کوٹیشن ملاحظہ فرمائیے۔
پروفیسر عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، سراج کے حالات پر ایک اور ماخذ سے بھی روشنی پڑتی ہے، یہ تذکرہ اولیاء دولت آباد ہے۔ اس کا مصنف سبزواری 1187 ہجری میں دولت آباد وارد ہوا اور اس نے وہاں کے مشہور بزرگوں کے حالات اس میں قلم بند کیے ہیں۔ اورنگ آباد اپنے عروج کے زمانے میں اتنے منتخب اور برگزیدہ ہستیوں کا مسکن بن گیا تھا کہ یہ شہر رشک شیراز و دہلی بننے کو تھا، لیکن افسوس کہ اس کے ارتقاء کا تسلسل مرہٹوں کے آئے دن کے حملوں کی وجہ سے ہمیشہ خطرے میں رہا اور بالآخر یہ شہر 1100 ہجری میں شہر حیدرآباد کی رونق بڑھانے کے کام آیا۔ سبزواری نے سراج کے شعری کمالات کی دل کھول کر تعریف کی ہے، گو اس نے کوئی نیا واقعہ بیان نہیں کیا۔ جناب صدر، یہاں پروفیسر عبدالقادر سروری تذکرہ اولیاء دولت آباد اور اس کے مصنف سبزواری کی بابت 2-3 سطور میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب نہ میرے سامنے تذکرہ اولیاء دولت آباد ہے اور نہ سبزواری کے حالات۔ میرے لیے انتہائی ضروری تھا کہ میں اس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر سکوں اور تذکرہ اولیاء دولت آباد کو حاصل کروں۔ بڑی تلاش کے بعد بھی نہ یہ تذکرہ مجھے ملا، نہ اس کی بابت مزید کوئی آگہی ہو سکی۔ البتہ تذکرہ شعراء، جس کے مرتب شیخ محمد علی حزیں وطن اصفہان 1123 ہجری میں ہندوستان وارد ہوئے تھے، زبان فارسی میں تذکرہ شعراء مرتب کیا تھا، جس میں 113 شعراء کا ذکر ہے۔ انہی شعراء میں ایک نام تذکرہ اولیاء دولت آباد کے مرتب سبزواری کا بھی ہے۔ شیخ محمد علی حزیں کے اس تذکرے سے اس بات کی آگہی ہوتی ہے کہ سبزواری، جن کا پورا نام محمد مرزا محمد سبزواری ہے اور یہی تذکرہ اولیاء دولت آباد کے مرتب بھی ہیں۔ سبزواری نے یہ تذکرہ سراج کی وفات کے بعد 1187 عیسوی میں دولت آباد میں ترتیب دیا تھا۔ آج تذکرہ اولیاء دولت آباد پردہ اخفا میں ہے، نہ ہی اس کا ذکر سینٹرل لائبریری حیدرآباد میں ملتا ہے، نہ ہی سالار جنگ میوزیم کے کتب خانے میں۔ تذکروں کا تذکرہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہے۔ یقیناً جب یہ دولت آباد میں لکھا گیا ہے تو اس میں ان بزرگوں کا بھی ذکر ہوگا جن کی حیات اور کارناموں کی بابت آج ہم بہت کم جانتے ہیں، جیسے حضرت مومن عارف دولت آبادی، حضرت بہاؤالدین شستاری، حضرت بابونا چشتی، حضرت خواجہ شمس الدین، حضرت شاہ راجو خطال حسینی کے حالات سے ہم کم ہی آگاہ ہیں۔ کاش کہ کلیات سراج کے مرتب ترتیب دیتے وقت جناب پروفیسر عبدالقادر سروری تذکرہ اولیاء دولت آباد کی بابت مزید کچھ معلومات بہم پہنچاتے تو یہ ہمارے پر احسان عظیم ہوتا۔ نیز اولیاء دولت آباد کی بابت ہماری معلومات میں بھی مزید اضافہ ہوتا۔ المختصر، سیمینار کا یہ موضوع تحقیق طلب ہے، جو بعد از تحقیق دولت آباد اور اولیاء دولت آباد سے متعلق یہ موضوع نئے باب وا کر سکتا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو اورنگ آباد کے تیسرے ولی، جناب صدر، اورنگ آباد کے تیسرے ولی، ایک ولی جو میرے والد صاحب جس پر کام کر رہے ہیں، دوسرے ولی جس پر میرے چچا نے کام کیا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تیسرے والے کو کھوج نکالا جائے، تو اورنگ آباد کے تیسرے ولی، جن کا نام میں بڑے ادب و احترام سے لے رہا ہوں، جناب ولی محمد خان کے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو سراج کو بطور نذرانہ پیش کیے گئے ہیں۔ قدرت بنا بنا کے مٹاتی ہے بار بار، کس نقش دل ربا کا اسے انتظار ہے، آزادی عمل سے تو ہے لطف زندگی، پابندیوں کے ساتھ تو جنت بھی بار ہے، یہ فیض ہے سراج کا جس کے سبب ولی، ملک دکن میں شعر و سخن کی بہار ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔